نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو اپنے گھر میں اپنے دین کی بات کو کہنے سننے کے لیے جمع فرمایا۔ دوستوں بزرگوں، اللہ ہی کی توفیق ہے، اللہ ہی کی طرف سے اللہ کا ارادہ ہے اور ہمارا جڑنا اور جمنا ہوا ہے، ورنہ دنیا کے اندر لوگ کافی مصروف ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام کے اندر، جس کا نفع یا تو بہت کم ہے یا دکھنے کے اعتبار سے زیادہ ہے، انجام کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے نفعوں کے پیچھے جو دنیا والے بھاگ رہے ہیں، وہ نفع چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، عارضی نفع ہے، عارضی کمائی ہے اور عارضی جمع کرنا ہے۔ ایک تو آدمی اپنے پیٹ کے لیے بھاگتا ہے کہ بھائی میرا پیٹ بھر جائے، اس لیے صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، اتنا مل جائے تو پھر آدمی سیٹسفائی ہو جاتا ہے، مجھے مل گیا۔ شریف آدمی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے، بیوی بچوں کو پالتا ہے، اس کے آدمی اگر اس سے زیادہ جو ہے اس کو توفیق مل جائے، ہمت، اس کی استعداد، اس کی کوشش، اس کی صلاحیت ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا مجھے آرام بھی ملے، میرے گھر والوں کو آرام بھی ملے، تو آرام دہ گھر، آرام دہ بستر اور تمام چیزیں مہیا کرانے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسی جو ہے اس کی چیزیں بڑھتی جاتی ہے اور دنیا کے عیش اور آرام کے ضرورتوں کے پیچھے پڑھ کر جو ہے آدمی اپنی اصل آنے کی مقصد اور اصل آنے کا کام، اللہ نے کس کام کے لیے اس کو دنیا کے اندر بھیجا اس کو بھول جاتا ہے۔ اور کیونکہ اکثر ہم بیانوں میں سنتے کہ انسان کی صفت بھولنے کی ہے، اس کے لیے دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری رکھا، اور آدم والا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں ہر علاقے کے اندر نبی آئے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر علاقے کے اندر آئے، ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ اب ان علاقوں والوں نے اپنی نبی کی تعلیم اور تربیت کو بھول گئے، ان کے اعمال کو بھول گئے، تو اللہ نے پھر دوسرے نبی کو بھیجا، سلسلہ جاری رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کام سے نوازا، سرفرازا کہ اب یہ یاد دہانی کا کام تمہاری ذمہ داری ہے، یاد دہانی کرتے رہو، کیونکہ انسان بھلکڑ ہے، بھولتا ہے کہ کیوں آیا میں دنیا کے اندر۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر بھی اللہ نے کھلے طور پر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نہ کھانا کمانا اس کا مقصد ہے، نہ شہرت کمانا اس کا مقصد ہے، نہ حکومت اس کا مقصد ہے، نہ کاروبار اس کا مقصد ہے، نہ زراعت اس کا مقصد ہے، نہ ملازمت اس کا مقصد ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے، وہ عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جو آدمی جس کام کے لیے بھیجا گیا اس کام کے اندر وہ رہے گا تو وہ کامیاب ہوگا، کامیاب کہلایا جائے گا۔ اور جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا اور اس کام کو چھوڑ کر کسی اور کام میں لگا رہا، چاہے وہ کتنا بھی اب بہترین کام کیوں نہ کر لے، دوسرا کام اس کام کے علاوہ، اس کو بھیجنے والا اس سے خوش نہیں ہوگا اور وہ ناراض ہوتے رہے گا۔ اور جب بھیجنے والا ناراض ہوگا تو ظاہر بات ہے جو بھیجنے کے ساتھ جو سہولتیں اس کو مہیا کرائی تھی اور جو چیزیں مہیا کرائی تھی، اب وہ اس سے اپنے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کرے گا کہ جس کام کے لیے بھیجا گیا اس کے لیے تو نہیں آیا۔
تو کیا فائدہ میرا اس کو سہولتیں دینے کا؟ کیا میں نے اس کو جانے آنے کا ٹکٹ دیا، میں نے اس کو گھر رہنے کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا کہ میرے کام سے گیا ہے، لیکن جب وہ کام نہیں کر رہا ہے، کسی اور کام میں مصروف ہے، تو پھر وہ ناراضگی ظاہر کرے گا کسی نہ کسی اعتبار سے۔ تو دوستو بزرگوں عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، ہر بندے کو دنیا کے اندر عبادت کے لیے اللہ نے بھیجا، اور وہ جتنا زیادہ اللہ کی عبادت کر کے آئے گا اتنا زیادہ اللہ کی نظروں کے اندر اس کا درجہ، اس کا مرتبہ، اس کی اہمیت، اس کے انعامات، اس کے درجے بڑھتے جائیں گے جتنا وہ عبادت میں اپنے آپ کو رکھے گا۔ اب عبادت علماء اکرام سے پوچھ رہے، ایک تو بظاہر عبادت ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ عبادت کی سب سے بہترین شکل سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک تمام اعضاء اس کے جو ہے استعمال ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو سجدہ ریز کر رہا ہے، اپنے کاموں سے فارغ ہو کے آیا ہے، مسجد کے اندر وقت لگا 10 15 20 منٹ کے لیے آیا ہے، وقت نکال کر۔ ظاہر بات ہے بہت بڑی عبادت ہے نماز۔ اللہ ساری امت مسلمہ کو نماز، 5 وقت نماز کا پابند بناتے ہیں۔ ہمارے اکابر فرماتے تھے کہ ہمارے کام کا مقصد یہ ہے کہ ہر بالغ مرد مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والا بن جائے۔ یہ ہمارا میجرمنٹ ہے کام کا، دعوت کے کام کا میجرمنٹ ہے کہ ہمارے محلے کا، جس محلے میں ہماری مسجد و جماعت ہے، جس محلے میں ہم کام دعوت کا کر رہے ہیں، اس محلے کے کتنے مرد جو ہے وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری میجرمنٹ۔ ورنہ سالوں سے اگر ہم دعوت کے کام والے کہلاتے ہیں اس محلے کے، اور اس محلے کے اندر کوئی بھی اضافہ نہیں ہے نمازیوں کے اندر، بوڑھے بیچارے وہ کونے میں آ کر بیٹھ کے نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، نوجوانوں کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں ہمارے کام میں جھول ہے یا کمزوری ہے، کمی ہے۔ تو ہمارا ڈائریکٹ میجرمنٹ یہ ہے کہ مسجد میں ہمارے محلے کے کتنے بالغ مرد حضرات آ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اگر کئی سالوں سے اتنی ہی صفیں ہیں تو اللہ حفاظت فرمائے، محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ صفوں میں اضافہ ہو، کیونکہ اتنے مکانات بھی بڑھ رہے ہیں، پاپولیشن بھی اتنی بڑھ رہی ہے، ہر محلے کی پاپولیشن، مکان پہلے ایک منزلہ تھے، اب ڈبل ٹرپل چوبل منزلہ بلڈنگیں بن رہی، اتنے لوگ بڑھ رہے ہیں۔ تو نماز بے شک عظیم و شان عبادت ہے اللہ کی، تمام عبادتوں کی سردار، اللہ تمام امت مسلمہ کو اس پہ ڈالے۔ فرمایا اگر 51% بھی آ گئے مسلمان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ غلبے کے۔ اور کچھ علاقوں کے اندر جو کارگزاری پہلے زمانے میں آتی تھی، وہ زمانے میں اللہ جو ہے ویسی اور پھر فضا چلا دے۔ اب ہمارا کیونکہ تعلق رہنا جو ہے کیرلا میں ہوا کافی سالوں سے، تو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ وہاں پر جو ہم علاقے کے اندر رہتے، مالابار کا جو علاقہ ہے، اللہ نے بہت ان کو دنیاوی اعتبار سے نوازا، بہت زیادہ، ہر اعتبار سے نوازا۔ اور جب ہم نے یعنی انالیسس کیا، کیا بات ہو، دیکھا کہ یعنی 90% سے زیادہ لوگ نمازی، اندازہ لگائیے آپ، 90% سے زیادہ لوگ نماز نہیں چھوڑیں گے، چاہے ڈاکٹر کیوں نہ ہو، چاہے بڑا بزنس مین کیوں نہ ہو۔ بہت ساری سنتیں ان کے اندر نہیں ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کر فرائض کی بات۔ ایک ڈاکٹر صاحب جو اتنے مصروف ہے کہ کئی مہینوں پہلے ان کا اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اور روز تقریباً 100 لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں، پہلی جماعت سے۔ حالانکہ وہاں شافعی مسجد ہے، شافعی میں تقریباً تو نماز کے بعد نماز، جماعت کے بعد جماعتیں ہوتی رہتی، لوگ آتے رہتے اپنی سہولت سے، لیکن مجھے وہاں دیکھ کے تعجب ہوا کہ پہلی جماعت جو ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں بڑا دیکھ کے تعجب، میں نے ان کو بولا ہی ان کے منہ پہ، اور ڈاکٹر صاحب آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی، مجھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ چھوڑ کے جو آپ بالکل آتے جماعت سے 5 منٹ پہلے آگے جماعت پڑھ کے نکل جاتے، پھر ایسے نکلتے ہی لکھتے ہی الحمدللہ۔ تو اس کی برکت
اور کہا عورتوں کا میجرمنٹ یہ ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں جو ہے وہ گھر کے اندر اول وقت میں نماز ادا کریں. یہ ہمارے کام کا میجرمنٹ. دوسرا کہ گھر کی عورتیں گھر کے اندر 5 وقت کی نماز اول وقت میں پڑھنے کی پابند ہے کیا نہیں ہے, اور گھر کے اندر دینداری کا ماحول بنا کیا نہیں بنا, اور عورتیں باپ شرعی پردے کے ساتھ باہر نکل رہی یا نہیں نکل رہی. تو جب ہم نے دیکھا وہاں پر تو ماشاءاللہ شرعی برقع تقریباً 70-80% جب آپ عورتیں دیکھیں گے وہاں پہ تو شرعی برقعے کے ساتھ ماشاءاللہ. اس کی برکت اللہ نے دکھائی. الحمدللہ غلبہ ہے, غالب اللہ نے رکھا ان کو, غالب ہر اعتبار سے. تو کہنے کا مقصد دوستوں بزرگوں عزیزوں کہ نماز تو بے شک اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے, لیکن ساری زندگی کے سارے اعمال اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے, یہ بھی عبادت ہے. کہ ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق اور ہر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بن جائے. کہا کہ زندگی عبادت گزار بن جائے گی ہر شعبے کے اندر. ہر شعبے کے اندر دین کو داخل کرنا ہے, اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے, نبی کے طریقوں کو دیکھنا ہے, چاہے دنیا کا نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے, چاہے دنیا کا نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے, لیکن ہم کو تو عمل وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم والا عمل ہے, اور ہم کو تو طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. فرمایا یہ ایمان کی کسوٹی ہے. یہاں پر اب ایمان ہم نے لا لیا ماشاءاللہ, جو مجمع جب جوڑ رہے بتا رہے کہ اگر ایمان ہمارا بن جائے گا تو انشاءاللہ پھر تمام اعمال میں مزہ آئے گا. اب ہم نے ایمان کی باتیں سنی, اب اس کا میجرمنٹ کیا ہے کہ ہمارا ایمان بنا, ہمارا ایمان بن رہا ہے. اس کا میجرمنٹ یہی ہے کہ ہم ہمارے اعمال کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ کیا ہے, یا صرف دنیا والے جس فلو میں جا رہے ہیں ہم بھی اسی فلو میں جا رہے ہیں. کہ جیسی دنیا والوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ہماری بھی ویسی شادیاں ہو رہی ہیں. جیسے دنیا والے شادیوں میں بیٹھ کر ڈھول تاشوں میں جو بیٹھ کر مزے سے کھانا کھا رہے ہیں اور ان کے کانوں پہ جو نہیں رہی اور ہم بھی ویسی کر رہے ہیں کیا. اور ایسے تمام اعمال کے اندر جیسے وہ کاروبار کر رہے ہیں بھائی, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, یہ تو بھائی کاروبار میں ہوتا ہی ہے. جیسے یہ عام ہے تو ہم بھی کیا وہی کر رہے ہیں. تو پھر ہمارا ایمان جو ہے ایمان بڑھ نہیں رہا ہے بلکہ ایمان گھٹ رہا ہے. ایمان گھٹ رہا ہے. یہ اس کا ڈائریکٹ میجرمنٹ تھرمامیٹر اس کا ہے, کیونکہ ہر جگہ ہم کو اللہ یاد رہے. ایسا نہیں کہ ہم مسجد میں آ رہے تو ہم کو یاد آ رہا ہے اللہ, ہم جماعت میں جا رہے تو ہم کو یاد آ رہا ہے اللہ. نہیں کہا کہ ہر جگہ ہم کو اللہ یاد آ جائے کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے, میرے اللہ کا کیا حکم ہے, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسا کیا ہے. تو کہا دنیا والے جس فلو میں جا رہے ہیں ہم بھی اس فلو کے اندر اگر جا رہے ہیں دوستوں بزرگوں تو پھر اللہ حفاظت فرمائے, اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا تو کوئی راستہ نہیں, محنت کرو, بس محنت کرتے رہو کہ دین زندگی کے اندر اترتے چل جائے. موت سے پہلے دوستوں بزرگوں اپنے آپ کو نیک وقتوں میں شمار کروا دینا ہے کہ میرے زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, میرے زندگی کا مقصد جنت کو حاصل کرنا ہے, میرے زندگی کا مقصد دنیا والوں کو خوش کرنا, دنیا والوں کو دکھا دینا نہیں. میرا زندگی کا مقصد اللہ راضی ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے, جس نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا, جس نے مجھے پیدا کیا. ورنہ فرمائے کہ جو آدمی روایت بات ہوتی نا کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں, ایسا ہے کہ خواہشات کو انہوں نے اپنا خدا بنا دیا. اتنا سخت الفاظ ہے کہ خواہشات کو کیا بنا دیا, خواہشات کو خدا بنا دیا. مطلب کہ خواہشات کو سامنے رکھ کے تمام کام کر رہے ہیں. دل بول رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے تو دیکھ رہے ہیں, دل بول رہا ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. کہ اپنی زندگی کو خواہشات کا غلام بنا دیا. کیا بنا دیا؟ غلام. پھر چند اعمال کے اندر ہم نے کر لیا, اور چند اعمال کر کے ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں. بس
بے شک وہ چند اعمال بھی بہت ضروری ہے، لیکن ہم دوسری جگہ جو ہے وہ خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں. نہ ہمارے آنکھ ہمارے کنٹرول میں، نہ ہمارے کان ہمارے کنٹرول میں، نہ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں، نہ ہمارے جذبات ہمارے کنٹرول میں. جب غصہ آئے گا تو ایسا آئے گا کہ ہم سب چھوڑ دیں گے. بھائی غصے والا آدمی جب غصے میں ایسا کر دیتا ہوں، میرا مزاج ہی ایسا ہے. تو کیا مزاج ایسا ہے تو کیا؟ تو اس کو تو بنانا ہے نا، کیونکہ دنیا بنانے کی جگہ ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ فرمایا جو بچہ ماں کے پیٹ سے جیسا بن کے نکلے گا ویسا ہی رہے گا. اندھا بن کے نکلا اندھا رہے گا، لنگڑا بن کے نکلا لنگڑا رہے گا، لولا بن کے نکلا لولا رہے گا. جو بننے کی جگہ تھی وہاں نہیں بنا تو پھر باہر آنے کے بعد کیا بنے گا؟ تو اگر یہاں بن کے نہیں جائے گا تو کیا بنے گا؟ میرا مزاج ہی ایسا ہے، مجھے جلدی غصہ آ جاتا ہے، میں غصے میں کچھ بھی کر دیتا ہوں. تو بے شک کرتے اسی کہ اللہ نے بنایا، کسی کو ٹھنڈا بنایا، کسی کو گرم بنایا، کسی کو سخت بنایا، کسی کو نرم بنایا. لیکن کام ان کو بدلنا ہے، محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ کس طرح اللہ کے حکم نبی کے مطابق میرا طریقہ بھی بن جائے، میرے جذبات بھی بن جائے، میرا غصہ بھی بن جائے ویسا. کہ میرا غصہ بننا کا سب سے بہترین غصہ کیا ہے کہ بہت جلدی آ جائے اور بہت جلدی اتر بھی جائے. کیا آ گیا غصہ؟ ہمیں غصے کی بات تو غصہ نہ ہے تو پھر تو وہ تو کیا گدھا ہے. غصہ تو آنا ہے کہ نہیں آنا، تھوڑی نہیں آنا ہے، لیکن ایسا کہ اس کو پال رہے اتنا دیر تک پال رہے کہ بھائی آپ تو بالکل وہی ہو جا رہے ہیں، کوئی آپ سے بات نہیں کر پا رہا. جب غصے کی بات تو غصہ آنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کو آپ پالتے رہے، کبھی ٹھنڈا بھی ہو جانا چاہیے. تو غصہ بھی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. رونا آ رہا ہے تو بہت زور سے رو رہے ہیں. رونے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ہم کو بتایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیسا روئے. ہنسی آ رہی کوئی بات تو زور سے کھلا کے رکھ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کھلکھلا کے ہنسنا کیا ہے؟ دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو کیا سکھائے گا؟ مسکرانا سکھایا ہم کو. جب مسکراؤ کسی بات کے اوپر، ایسا نہیں کہ ہم اتنا سیریس ہو جائے کہ بھائی کسی ہم کو جوک میں ہنسی نہ آئے. مسکرانے کا حکم ہے. تو زندگی ہماری صبح سے لے کے رات تک، اور جوان ہونے سے لے کے تو بڑھاپے تک، اور شادی بیاہ ہر کام میں سے لے کر تو اپنے کاروبار تک اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بن جائے. اس کے لیے ہم کو تحقیق کرنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. لیکن ہم تو بھائی اللہ معاف فرمائے، ہم تو جس عمل میں لگے ہوئے ہیں، جس کام میں لگے ہوئے ہیں، اسی کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر دیا ہم نے. علماء کرام سے پوچھنا پڑے گا، مستند کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، اللہ والوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، جب جا کے وہ اعمال زندگی کے اندر آئیں گے. تو فرمایا یہ محنت کی جگہ ہے. دنیا کیا ہے؟ محنت کی جگہ ہے. محنت ان چیزوں کی وجہ سے دنیا محنت، کاروبار بغیر محنت کے نہیں پنپتا، کھیتی بغیر محنت کے نہیں پنپتی، ویسا زندگی میں دین بھی بغیر محنت کے محنت ہے. لوگ جیسا ہم بولتے ہیں جب گشتوں میں جاتے میں دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے دے. کبھی آپ نے ایسا بولا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے دعا کرو کہ میری دکان بن جائے، دعا کرو کہ مجھے یہ ہو جائے، دکان شفا ہو جائے؟ بے شک کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد دکان دیکھتے ہیں کون سی جگہ دکان کھولنا ہے، کون سا کاروبار کرنا ہے، جاب کے لیے اپلائی کرتے نہیں کرتے بتاؤ؟ اپلیکیشن لے کے نکال کے. تو دنیا دار الاسباب ہے، محنت کی جگہ ہے. دنیا کے لیے تو ہم کو محنت سمجھ میں آتی ہے، دین کے لیے محنت سمجھ میں نہیں آتی. کہ زندگی میں کیسے دین آئے، کیسے میری زندگی سنت اور شریعت کے مطابق بن جائے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلے کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو. ساری دنیا کی فکر اور خود سے غافل. بھائی ہاں سب کے طفیل میں چلے جاؤں گا، ہم نے شارٹ کٹ سمجھ لیا اس کو. اللہ حفاظت فرمائے. سب کے طفیل میں چلے جاؤں گا. ایسا امام شیطان، اچھا شیطان کی نورانی حربیں ہیں، عجیب و غریب شیطان کی نورانی حربیں ہیں. ہم نے اتنے لوگوں کو دعوت دے دی، ہم نے اتنے وہ کر دیے، ہم نے اتنے گشت کر لیے، اتنی ملاقاتیں کر لیے،
کہیں نہ کہیں تو لگ ہی جائے گا ایک. تو ہمارا بیڑا بے شک اللہ نقطۂ نواز ہے، بہتر ہے کوئی عمل ایسا اللہ کو پسند آ جائے. لیکن جب آدمی یہ سوچتا ہے تو یہ بھی کرتا ہے کہ میں کتنے اعمال ایسے کروں کہ کوئی نہ کوئی ایک عمل اللہ کو یاد آ جائے. جب آدمی اپنے آقا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، کوئی بندہ کوئی غلام اپنے آقا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ اپنے سر کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی شاگرد اپنے استاد کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک عمل پہ اکتفا کر کے بیٹھتا ہے کہ بولو نہیں، پیر بھی دبا دے گا، پانی بھی لا کے دے دے گا، مالش بھی کر دے گا، دعوت بھی دے دے گا. کرے گا نہیں کرے گا بتاؤ؟ ہوم ورک جلدی کر کے لائے گا کہ استاد خوش ہو جائے. تو ایک عمل پہ اکتفا کر کے بیٹھتے تھے. کسی کو راضی کرنا ہے تو ملٹیپل عمل کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک عمل خوش ہو جائے، چاہے میری مالش پسند آ جائے میرے استاد کو. کرتا نہیں کرتا بتاؤ؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. دوستوں بے شک اللہ کسی ایک عمل پہ راضی ہو جائے، لیکن ہم ایک ہی عمل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ملٹیپل عمل کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ڈرتے ہوئے رہنا ہے. پتہ نہیں یہ عمل کے اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے. اس لیے کہا نا کہ کوئی ہم نے عمل کرنے کے بعد استغفر اللہ پڑھنا ہے، کہ ڈرنا ہے کہ پتہ نہیں یہ عمل کے بعد اللہ ناراض تو نہیں، میں تو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے ہوں گے. صحابہ کی ایسی تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ڈرتے رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو. فرمایا ہر عمل کو کرنے کی کوشش کریں اور امید رکھے اللہ سے. فرمایا کہ مومن کا دل گویا کہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک میں ڈر ہوتا ہے اور ایک میں پوری امید ہوتی ہے. دوستوں بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت کی جگہ ہے دنیا. تو جیسا دنیا کی محنت ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، ویسا دین کی محنت، آخرت کی محنت بھی ہم کو سمجھ میں آ جائے. یہ بیانوں کا مقصد ہے اور ساری امت کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی محنت کرنا ہے دین کو زندگی میں لانے کے لیے، شریعت اور سنت کو زندگی میں لانے کے لیے محنت کرنا ہے. اس کے لیے جان لگانا ہے، مال لگانا ہے، وقت لگانا ہے، کوششیں کرنا ہے، قربانیاں دینا ہے، مجاہدے برداشت کرنا ہے. دیکھو دنیا کے جتنے بڑے بڑے سکسیسفل لوگ آپ کو دیکھتے ہیں آج کل، بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر جو یوٹیوب پہ آ کے بیانات کرتے، کوئی کس کا سناتا، کوئی کس کا سناتا، کوئی کس کا سناتا، بھائی یہ تو کیا تھا، وہ کیا سے کیا ہو گیا، وہ کیا تھا، وہ کیا سے کیا ہو گیا، ان کی لائف اسٹائل کیا ہے. تو کوئی ایک بندہ جو کامیاب ہو دنیا کے اعتبار سے ہوا، ایسا نہیں ملے گا کہ وہ گھر بیٹھے ہے نا اور اپنے خواہشات کرتے کرتے کامیاب ہو گیا اور بڑا ملینئر بن گیا. ایک مثال بتاؤ، ایسے ہزاروں مثال ملیں گے کہ جو بلینئر وہ تھے دنیا میں اعتبار سے لیکن فقیر بن گئے. ایک بھی مثال ایسی نہیں ملے گی دوستوں بزرگوں کہ جو بغیر محنت کے اونچی جگہ پہ گیا ہوگا. تو دنیا کے اعتبار سے محنت ہم کو سمجھ میں آئی تو ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں، عقل مند آدمی کوشش کرتا ہے اس کے لیے. اور ابھی بھی بیوقوف جو وہ لوگ ہیں جو دنیا کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آ جائیں گے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے کبھی کبھی اپنے کرشمے دکھا دیتے ہیں، لیکن عادت اللہ کیا ہے؟ عادت اللہ تو یہ ہے کہ محنت کرو پاؤ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر ہو، جو محنت کرے گا اللہ اس کو دیں گے. اب ہمارا کام ایسے فوجیوں کے اندر بیٹھتا ہے، دیکھتے ہیں ایسی محنت کرتے ہیں بیچارے. صبح 5:30 بجے سے جو ان کا شیڈیول چالو ہو جاتا ہے رات میں 10:30 11 بجے تک، کہ ان کا ہر گھنٹہ ہر منٹ جو یہ طے ہے کہ یہ گھنٹہ یہ آپ کو کیا کرنا ہے، یہ منٹ آپ کو کیا کرنا ہے، کون سی جگہ پہ رہنا ہے. کہ صبح اٹھیں گے تو پی ٹی کریں گے، پھر اس کے بعد جائیں گے تو سوئمنگ کریں گے، اس کے بعد جائیں گے پھر ناشتہ کریں گے، اس کے بعد پھر کلاس روم میں آئیں گے. پھر اس کے بعد اچھا ہر چیز کے لیے الگ الگ یونیفارم. ہاں کھانے کو بھی جانا ہے تو وہاں بھی یونیفارم. ایسا نہیں کر بھائی گنجی پہن لیا اور کچھ شرٹ پہن لیا کو ڈال دیا اور چلے گئے، نہیں بھائی وہاں پر بھی یونیفارم، اگر نہیں پہن کے تو آپ کو پنشمنٹ ملے گی. ہاں کہ آپ نے شوز کے جو لیس ہے وہ صحیح نہیں باندھے، پنشمنٹ. کیا پنشمنٹ؟ 10 اٹھک بیٹھک کرو. ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے. کھانے کے اندر بتایا بھائی یہ چمچہ یہ طرف رہے گا، دوسرا چمچہ ادھر رہے گا، روٹی ادھر رہے گی، سالن ادھر رہے گا، گلاس کی جگہ کہاں ہے وہ سکھائی جاتی ہے.
وہ نہیں کرے گا تو پھر اس کو سینے آگے بولے گا اسٹینڈ اپ, اور اس کو جو ہے وہ ڈانٹے گا. تو کہنے کا مقصد دوستوں بزرگوں کہ محنت کرائی جا رہی ہے اور کر رہے ہیں وہ محنت, تو چھوڑ کے بھاگ نہیں رہے. اللہ ماشاء ایک دو رہتے بیچارے جو بالکل اپنے لاڈلے رہتے وہ ایک دو مہینے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, لیکن اکثر جو ہے وہ کچھ بننا رہتا ہے, اس لیے جو محنت کرتے ہیں اس کے اندر. تو اتنی محنت آدمی دنیا کے لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں ماشاء اللہ, پھر زندگی بن جاتی ہے. تو دوستوں بزرگوں دی دو مختصر زندگی اللہ نے ہم کو دی, مختصر وقت ہم کو اللہ نے دیا, اور آج تو اللہ نے سہولتوں کا زمانہ ہے, سہولتوں کا زمانہ ہے, آسانیوں کا زمانہ ہے. آدمی چاہے تو کر سکتا ہے. علم تو اللہ نے ایسا پھیلا دیا, ایسا پھیلا دیا, اللہ اکبر. ایک حدیث جاننے کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کرنا پڑتا تھا. بڑا سوچ کے تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی, ایک حدیث سننے کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے جا رہے, بغداد سے مدینہ جا رہے کہ فلاں اللہ والوں کے فلاں تابعین وہاں رہتے ہیں, وہاں جا کے ایک حدیث میں صرف کنفرم کر لوں, معلوم ہے حدیث, لیکن کنفرمیشن کے لیے. آج ہم کو آتھینٹک آتی ہے بھائی یہ کس کے راوی نے کہا ہے, کون سی کتاب میں ہے, اور ہم کبھی بھی نکال کے دیکھ سکتے ہیں. بتاؤ, گئے وہاں پر گئے اور صرف ایک حدیث سن کے واپس آئے, دوسرا کوئی کام نہیں کہ فلاں رشتے دار سے بھی مل لیں گے. سنے نا واقعہ بہت ساری کتابوں میں لکھے ہوئے نا, کیا اللہ نے علم کو پھیلا دیا, تو کیا حجت ہے ہمارے پاس آج کے ہم اللہ بھی نہیں, اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا. بھائی تم کو ریلز کو اوپر کرنے کے لیے ٹائم تھا, گھنٹوں جو یوٹیوب دیکھنے کے لیے ٹائم تھا, اور تم کو جو یہ چیز کے لیے ٹائم نہیں تھا. تو یہ حجت اللہ نے ختم کر دی کہ تمہارے ہاتھ میں ہم نے سب دے دیا, اور اب تم دیکھو, استعمال کرو اور اپنی زندگی کو بناؤ. تو دوستوں بزرگوں جو محنت کرنے کی جگہ ہے, جو آدمی ارادہ کرے گا اپنے آپ کو بنانے کا, دین کو زندگی میں لانے کا, سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کا, تو اس کے لیے اللہ راستہ بھی آسان کرتے ہیں. دیکھو ہم کو وہ بہت چیزیں مشکل نظر آتی ہے, کیونکہ آدمی عام طور پہ خواہش کا غلام بن جاتا ہے کہ یہ خواہش اور یہ عادت مجھ سے کیسی چھوٹے گی. لیکن اللہ تو اپنی قدرت والے ہیں نا, اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے. تو کیا کرے, مانگے اللہ سے, مانگے اللہ سے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہیں. تمام مخلوق یا قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے, اللہ جس کو جدھر چاہے پھیر دے. تو ہمارے لیے خود کے لیے بھی مانگنا ہے, اور ساری امت مسلمہ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے مانگنا ہے کہ اللہ میں فلاں عمل کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا ہم تو دنیا کے لیے تو ہم مانگتے ہیں, اللہ مجھے جاب نہیں ہے, جاب دے دے, اللہ میرا نوکری میں, میرے دکان میں نقصان ہے, نفع کر دے. کرتے نہیں کرتے بتاؤ. جو بچہ بیمار ہے دعا کرتی اللہ سے, کبھی یہ دعا کرے اللہ فلاں گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا تو چھڑا دے اس کو. بتاؤ کبھی کرے ہم نے, اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ فلاں گناہ تو میں کر رہا ہوں لیکن یہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے. کہ نوز باللہ ہم نے یہ سمجھ گئے کہ یہ تو مجھ سے چھوٹ ہی نہیں سکتا, اور نوز باللہ ہم یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ وہ قدرت والے ہے ہی نہیں. بھائی ارادہ تو کریں ہم کہ اللہ سے مانگے, اللہ یہ فلاں چیز مجھ سے نہیں ہو پا رہی, تم میرے لیے آسان کر دے. کہ اللہ تو اس بات کی گھن اور نفرت میرے دل کے اندر پیدا کر دے. تو اللہ کی قدرت ہے, اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہیں. اللہ فلاں عمل, نیک عمل, بہت اچھا عمل ہے, لیکن پتہ نہیں مجھ سے نہیں ہو پا رہا, اور 100% ہم کو یقین ہے کہ مجھ سے تو ہو نہیں پائے گا یہ عمل. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے وہ عمل ہم سے کروانا؟ ہاں, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے وہ عمل کو مانگیں کہ اللہ وہ عمل ہم مجھے کرنے کی توفیق دے دے. کہ لوگ اتنے تیرے راستے کے اندر نکل رہے, 4 مہینے جا رہے, کیسی قربانیاں دے رہے ہیں, اور میں تو نہیں نکل پا رہا. فار ایگزامپل ایک عمل میں نے بتایا, ایسے کئی عمل کہ اللہ فجر میں سے غفلت ہو رہی ہے, باقی 4 نمازیں تو میری جماعت سے ہو رہی ہے, لیکن فجر نہیں ہو پا رہی. اب میں کیا, میں نے بہت کوشش کر لی, کتنے الارم لگا دیے, رات میں جلدی بھی سو گیا, لیکن نہیں ہو پا رہی. کیا کرو, اللہ سے مانگو, ہے نا, مانگتے رہو اللہ سے, مانگتے رہو. خدا موت بھی آ گئی تو پھر اللہ کرنے والے میں شمار کریں گے نہیں کریں گے, بولو کریں گے نا. تو ہر عمل کے بارے میں جو گناہ نہیں چھوٹے اس کو بھی اللہ سے مانگو, جو نیک عمل نہ ہو اس کو بھی کس سے مانگو,
اللہ سے اور مانگتے رہو. چھوڑنا نہیں ہے کہ بھائی ارے میں نے بہت مانگ لیا اب نہیں ہوا اب نہیں ہوتا. جیسا عام لوگ بولتے ہیں ہم نے بہت نماز پڑھ کے دیکھ لی کچھ بھی نہیں فائدہ ہے. تو دوستوں بزرگوں عزیزوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا ہے. محنت کرنا ہے دین کے لیے آخرت کے لیے. اور اس کے لیے فرمایا اور ساری امت مسلمہ بلکہ ساری انسانیت کے اندر اللہ کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے اس کے لیے اپنے جان مال کو لے کر نکلنا. یہ دوستوں میرے کو ایسی محنت ہے کہ ڈبل ہمارے زندگی کے اندر بھی دین کو لائے گی اور دنیا کے اندر بھی دین کو لائے گی انشاءاللہ. اس کے لیے ہمتیں کریں ارادے کریں. اس کے لیے اپنے وقت کو نکالیں اور اس کے لیے اپنی ترتیب بنائیں. اس کے لیے جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ میرا 4 مہینے نکلنے کا ارادہ ہے اب تو یہ آسان کرنے والا ہے. اس لیے ہمارے بڑے بولتے ہیں نا پہلی نیت کرو سچی نیت کرو مجھے نکلنا ہے. یہ مت دیکھو کہ میں کیسا نکلوں گا میرا تو مشکل ہو جائے گا. نہیں پہلے نیت کرو اور اس کے بعد پھر ترکیب سوچو کیسا ہو سکتا ہے اور اللہ سے مانگو اللہ آسان کر دے گا انشاءاللہ. تو بتاؤ ارادے کرو انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے. سب سے پہلے کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ؟ جتنا جلدی ہو جائے اتنا جلدی. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں دوستوں. ارادہ نیت کریں انشاءاللہ. اس سے پہلے اگر نکلنے سے پہلے موت آ جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کرنے والوں میں شمار کریں گے ہمارا. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رضي الله أن محمدا ما هو عليه صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.